وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اپنی برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے ہوئے آج مکمل ہو جائے گا، اور پھر کل سے وہ تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا کہ جو عشرہ تمام رمضان المبارک کا خلاصہ ہے، اور جس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں بے حساب اور بے پایہ نازل ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کے تمام مہینے کو اگر بغور دیکھا جائے تو آخری عشرہ یہ دونوں عشروں کا خلاصہ اور دونوں عشروں کا تتمہ ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسی عشرے کی ایک رات میں لیلۃ القدر موجود ہے۔ اسی لیلۃ القدر کی وجہ سے اس عشرے کو فضیلت اور اس عشرے کو بہت زیادہ اہمیت ملی ہے۔ ویسے تو عام طور پہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ لیلۃ القدر یہ پورے سال میں گھومتی ہے، یعنی سال کے کسی بھی مہینے کی کسی بھی رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے اور بھی بہت سارے صوفیاء، بہت سارے وہ حضرات، اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے راتوں کو اللہ کی عبادت میں بسر کیا، ان کا مشاہدہ بھی یہی بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر یہ پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، لیکن زیادہ تر دلائل اور زیادہ تر جو مشاہدات ہیں وہ یہی ہیں کہ لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کی کوئی ایک رات ہے، اور پھر تمام رمضان المبارک میں آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، اس میں غالب گمان یہی ہے کہ اسی آخری عشرے کی ایک رات ہے۔ اور پھر ہمارے اکابرین نے اسے آسان بناتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ لیلۃ القدر
آخری عشرے میں بھی پھر طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی کسی ایک شب میں لیلۃ القدر ہے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ قسم سے فرمایا کرتے تھے، قسم اٹھایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشاہدہ ہی یہی تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی دفعہ لیلۃ القدر کی سمجھ عطا فرمائی، آپ نے لیلۃ القدر کو محسوس کیا، آپ کو اللہ نے یہ شرافت عطا فرمائی، اور جب بھی آپ کو یہ علم دیا گیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو وہ 27ویں ہی کی رات تھی۔ اسی لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ القدر کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم مجھ سے قسم لینا چاہو تو میں قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ بہرکیف جو احادیث مبارکہ سے عمومی طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں کوئی ایک رات، اور پھر خصوصاً طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا گیا، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے واقعات بیان فرما رہے تھے، ان میں یہ ایک واقعہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کا نام ایک روایت کے مطابق شمعون بتایا جاتا ہے، اس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، پورے 1000 مہینے تک، اور اس کی عبادت کا طریقہ اور طرز یہ تھا کہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے، ساری رات اللہ کے سامنے قیام اور ذکر میں گزارتے، اور پھر 1000 مہینوں تک مسلسل وہ جہاد کرتے رہے۔ ایک جہاد سے فارغ ہوتے تو دوسری جگہ، دوسری سے فارغ ہوتے تو تیسری جگہ، الغرض ایک مہینے 1000 مہینوں تک وہ ساری رات اور سارا دن اللہ کی عبادت میں گزارتے رہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے اور سارا دن وہ جہاد میں بسر کرتے، جو کہ ایک عظیم عبادت ہے۔ تو 1000 مہینوں تک ان کا یہ معمول چلتا رہا۔ جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو صحابہ کرام کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، چونکہ صحابہ وہ عبادت میں حریص تھے، جب بھی وہ سنتے یا ان کو علم ہوتا کہ فلاں شخص اتنی عبادت کرتا تھا یا کرتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر عبادت میں شوق اور ذوق دکھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیاوی معاملات میں، مالداری اور غریبی میں ہمیشہ اپنے سے نیچے شخص کو دیکھو تو تمہیں اپنے تھوڑے پہ اللہ تعالیٰ شکر کی اور صبر کی توفیق عطا فرمائے گا، اور دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں تم اپنے سے اوپر شخص کو دیکھو جو تم سے زیادہ عبادت کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر بھی زیادہ عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ انسان جب اپنے سے اوپر شخص کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر مزید عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دنیاوی معاملات میں جب انسان اپنے سے نیچے شخص کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے تھوڑے پہ اللہ تبارک و تعالی شکر کی جو ہے وہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ 1000 مہینے اس نے عبادت کی، اس شخص نے، شمعون نامی شخص نے، وہ اس لیے کہ پچھلی امتیں بنی اسرائیل اور ان امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، اب ان کی عمریں اتنی زیادہ تھیں کہ اگر انہوں نے 1000 مہینے اگر انہوں نے اللہ کی عبادت کر لی
تو ان کے لیے یہ ممکن تھا، لیکن ہماری تو عمر جو ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ یہ 1000 مہینوں کا اگر حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً کوئی 83 جو ہے وہ سال بنتے ہیں۔ 1000 مہینوں کا تقریباً 83 سال کچھ اوپر بنتے ہیں۔ تو اتنی تو ہماری عمریں نہیں ہیں، عمریں چونکہ گھٹ رہی ہیں، ہماری اتنی عمر نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ ہم سے پچھلی امتیں وہ ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ جب صحابہ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ مجبوری عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس طرح تو پچھلی امتوں کے افراد ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے، ہم سے ثواب میں بڑھ جائیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس جذبے اور اس ہمت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے لیلۃ القدر اس امت کو عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ انہوں نے تو 1000 مہینے عبادت کی تھی، لیلۃ القدر میں جو شخص عبادت کر لیتا ہے اس ایک رات میں، جو شخص اس ایک رات میں اللہ کو جو ہے وہ راضی کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، تو یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس ایک شخص نے تو 1000 مہینے عبادت کی تھی، لیکن اس ایک رات میں عبادت کرنے والا گویا کہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کے عبادت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ جو ہے وہ سورۃ قدر کو نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بات کی اہمیت کو زیادہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے سننے والے کے دل میں اس شے کی، اس حکم کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کلام کا طریقہ اور اسلوب یہ اختیار فرماتا ہے کہ اللہ سوالیہ انداز میں فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تاکہ مخاطب کے کان کھڑے ہو جائیں کہ واقعی یہ کوئی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سوالیہ استفہامیہ انداز میں پوچھ رہا ہے۔ جس طرح قرآن میں متعدد مقامات پہ اللہ نے یہی اسلوب اختیار فرمایا، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، قارعہ، اور وہ قارعہ کیا ہے، وما ادراک ما القارعۃ، اللہ نے فرمایا کہ مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ وہ قارعہ کیا ہے۔ یہ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا یصلونہا یوم الدین، وہ دین والے دن جہنم میں وہ کافروں کو داخل کرے گا اور نیکوں کو اپنی نعمتوں میں جنتوں میں داخل کرے گا۔ تو اللہ نے ساتھ ہی فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، اے مخاطب تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ دین کیا ہے۔ تو یاد رکھیے جب بھی کسی چیز کی اہمیت کو قرآن اجاگر کرتا ہے تو یہ والا طریقہ اور یہ اسلوب کلام اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس میں بہتری کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن اللہ نے جو وجوہ قرآن میں بیان فرمائی وہ یہی ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بامر ربہم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ اللہ نے فرمایا کہ اس رات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں روح سے مراد جبریل امین اور اللہ کے دیگر رحمتوں والے فرشتے وہ اللہ کے حکم سے من کل امر، ہر حکم، ہر نیک کام لے کے، ہر نیک حکم لے کے اترتے ہیں، اور جو اس رات کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اور فرشتے اس رات کی عبادت کرنے والے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے استغفار کرتے ہیں، ان کی ہر استغفار پہ وہ آمین کہتے ہیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ساری رات سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو فجر کے طلوع ہونے تک یعنی جتنی رات ہے
سورج کے غروب ہونے سے لے کر آئندہ اگلی صبح طلوع ہونے تک یہ ساری کی ساری رات اللہ نے فرمایا سلامتی والی رات ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو پھر صحابہ کرام کے دل کو تسلی ملی اور وہ اتنے خوش ہوئے کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پہ بالکل عید جیسا سما تھا، چونکہ ہم نیکیاں کرتے تھے، ہم نیکیوں کا جذبہ رکھتے تھے، اس لیے ہمارے لیے یہ دن جس دن سورۃ قدر نازل ہوئی عید سے کم دن نہیں تھا، خوشی کا دن تھا۔ تو یاد رکھیے یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ہے، اس لیے اس آخری عشرے کو رمضان المبارک کا خلاصہ اور تتمہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ پورے رمضان المبارک کا خلاصہ ہے۔ اور اس آخری عشرے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی عشرے میں سنت اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کرنے کا یاد رکھیے جہاں ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کلی طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ منہمک رہے، دنیا سے بالکل کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے۔ اس لیے یاد رکھیے اعتکاف یہ عین کاف اور فا سے بنا ہے، عکف سے بنا ہے۔ اعتکاف عربی زبان میں گرامر کے حساب سے یہ عکفن سے بنا ہے، عین کاف فا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی ضد پہ جو ہے وہ اڑ جانا۔ ایک شخص ہے وہ ایک ضد پکڑ لیتا ہے، وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے اگلے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں جو ہے وہ آج کل کی اصطلاح میں دھرنا کہتے ہیں۔ بھئی فلاں پارٹی وہ دھرنا دے رہی ہے، دھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تک یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو عربی زبان میں دھرنا دینے والے کو عاکف کہا جاتا ہے، اس کی جمع عاکفین آتی ہے۔ تو گویا کہ اعتکاف کرنے والا، اس کو ہم معتکف کہتے ہیں، گویا کہ اللہ کے سامنے وہ دھرنا دے کے بیٹھ گیا ہے کہ اے اللہ جب تک تو میری مشکلات آسان نہیں کر دیتا، اے اللہ جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا، مجھے معاف نہیں کر دیتا، اے اللہ میں تیرے سامنے سے نہیں اٹھوں گا۔ تو انسان اللہ کے گھر میں پردوں کے اندر چھپ کے مخلوق سے بالکل کٹ کے، مخلوق سے اپنا رشتہ توڑ کے خاص اللہ کے سامنے بیٹھ کے گویا کہ اللہ سے اپنے مطالبات منوا رہا ہے۔ اس لیے اس آخری عشرے کو اس اعتکاف کی وجہ سے بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ یہ تو اعتکاف کا ایک عمومی فائدہ ہے، لیکن خصوصی فائدہ یہ ہے جو کہ ہمارے محدثین بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی بدولت اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر انسان کو نصیب فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کیونکہ عام طور پہ جب انسان اعتکاف میں نہیں ہوتا اور باہر ہوتا ہے، اگرچہ وہ رات کو عبادت کرے، رات کو عبادت کرتا ہے، آخری عشرے میں بھی کرتا ہے، پورا رمضان کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جس رات اللہ کے علم میں لیلۃ القدر ہے اس رات سے کوئی کام پیش آ جائے، یہ اپنے کسی کام دنیاوی معاملے میں اتنا پھنس جائے کہ اس کو 2 رکعت ادا کرنے کی بھی فرصت نہ ملے، ساری رات اپنے اس کام میں گزار دے یا ساری رات وہ سوتے ہوئے گزار دے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اعتکاف کرنے والا چونکہ وہ مسجد کے اندر ہے، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، جو شخص باہر پھر رہا ہے اس کا تو اور ہزاروں کام ہے، لیکن جو مسجد کے اندر ہے اور وہ بیٹھا ہی اس نیت سے ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، تو یقیناً اس کو لیلۃ القدر کی تلاش میں بڑی آسانی ہوتی ہے اس شخص کے مقابلے میں جو کہ مسجد سے باہر ہے۔ تو اس لیے اس آخری عشرے میں اعتکاف اور اعتکاف کی دوسری خصوصیت یاد رکھی یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کو لیلۃ القدر کی تلاش میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر پانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عابد کو، اس شخص کی عبادت کرنے والے کو یہ پتہ بھی چلے کہ ہاں آج لیلۃ القدر تھی، آج رات تھی، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست رابطہ ہے، جو اللہ سے ساری زندگی ڈرتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری کا نمونہ ہیں، وہ ہمارے اولیاء، وہ بزرگ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ محسوس بھی کرواتا ہے کہ ہاں آج لیلۃ القدر ہے۔ وہ پھر ان خاص لوگوں کو جو خاص الخاص ہیں ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے، ان کو معلومات ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں آج ہی لیلۃ القدر ہے۔ لیکن ہم جیسے گنہگار جو کہ فرض نماز یا فرض عبادت بھی اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتے، تو اگر لیلۃ القدر ہوئی اور اس شخص نے 2 رکعت بھی ادا کر لی تو یہ 2 رکعت بھی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگرچہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ آج لیلۃ القدر تھی، لیکن اس کا نام لیلۃ القدر کی عبادت کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔
اس لیے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں بجائے اس کے کہ ہم لیلۃ القدر کی علامتیں ڈھونڈتے پھریں، بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں جب یہ آخری عشرہ آتا ہے تو مختلف جگہوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ اگر اسی طرح ہر کسی کو اللہ تعالیٰ علامات بتاتا رہتا تو پھر خاص اور عام میں فرق کیا ہوتا، پھر اللہ کے نیک بندے اور گنہگار میں پھر فرق کیا ہوتا؟ وہ شخص جو پورا سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، راتوں کو جاگتا رہا لیلۃ القدر کی تلاش میں، اور پھر اگر ہمیں بھی اس طرح پتہ چلتا رہتا تو پھر ہم نے تو بڑے تھوڑے سے عمل میں بہت کچھ کما لیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے، اس لیے لیلۃ القدر کی علامات کے پیچھے پڑنے سے، کس کی علامتیں کیا ہیں، گرچہ علامات بھی ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی ہیں، بعض علامات احادیث میں آئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علامات کو ڈھونڈتے پھریں۔ وہ جو علامات احادیث میں یا ہمارے اکابر بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی یہی علامات ہیں، اس کے علاوہ اور ہیں نہیں۔ اللہ کے علم میں اور بہت ساری علامات ہوں گی، لہٰذا علامات کے پیچھے پڑنے سے اور لیلۃ القدر کا پتہ ہے نہیں ہے، اس جھنجھٹ میں پڑنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان خصوصاً رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر رات کو، چاہے وہ جفت ہے یا طاق ہے، اللہ کی عبادت میں لیلۃ القدر سمجھتے ہوئے بسر کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ذات ہے، یقیناً اپنے اس شخص کو، اپنے اس خاص بندے کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں میں ضرور شمار فرمائے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، حضور نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا، اس رات میں جس نے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، جس نے قیام کیا، اللہ کا ذکر کیا، کوئی ایک عبادت بجا لائی، حضور نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس آخری عشرے کو جو کل سے شروع ہو رہا ہے اور آج اس کی پہلی رات ہے، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزاریے۔ جس شخص نے یہ جو 20 دن اور یا راتیں گزر گئیں، ان میں اگر کسی نے غفلت بھی کی ہے، کسی نے کوتاہی کی ہے، تو یاد رکھیے اب بھی ہماری مغفرت کا جو ہے وہ ایک ذریعہ باقی ہے۔ یہ آخری عشرہ اب بھی ہے، یہ ہمیں زبان حال سے پکار رہا ہے کہ اے 20 دنوں میں غفلت کرنے والے، اے 20 دنوں میں غفلت کی نیند سونے والے، اب بھی جاگ جا۔ اللہ کی رحمت سے کوئی یہ بات دور نہیں ہے کہ وہ کسی ایک رات کو تیرے لیے لیلۃ القدر کر دے، وہ کسی ایک رات کا استغفار تیری پوری زندگی کے لیے مغفرت کا بہانہ بنا دے، وہ تیری کسی ایک رات کی نیکی کو تیری پوری زندگی کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنا دے۔ اس لیے یاد رکھیے اس آخری عشرے کو اپنے لیے ایک غنیمت سمجھنا ہے ہم نے، بجائے اس کے کہ ہم اس آخری عشرے کو مزید جو ہے وہ لہو لعب میں اور مزید گانے بجانوں میں اور مزید جو ہے وہ فضول کاموں میں اور عبث کاموں میں گزاریں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس آخری عشرے کو خوب اہتمام کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم دن میں یا رات میں جو بھی عمل کریں، چاہے وہ صدقہ اور خیرات کی صورت میں ہے، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہے، چاہے وہ نوافل کی صورت میں ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہے، ہم اس کو لیلۃ القدر سمجھتے ہوئے ادا کریں، اپنی بخشش کا جو ہے وہ ایک بہانہ سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جو ہے وہ چاہنے والے کو ضرور پھر آ کے ڈھانپتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔